پروگرام کا آغاز دستان علم کریں تو پہلے آپ منقبت کون آپ سنائیں گے؟ کون جی جناب حسین علیہ السلام کی شان میں کہ حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین عرفاں کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سیدوں کی سرزمیں ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین زخموں بھری جبیں ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، وہ سر خروئے نشیب صحرا، وہ سر بلند سر ثناء، وہ بدر افلاک آدمیت، وہ صدر ارباب کربلا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے اٹ گیا تھا حسین شاید لہو لہو ہے، حقیقت کے ارتقا سے پوچھو حسین پیمبر نمو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے، حسین نکھرا ہوا کلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے اندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سکندر، حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر، خدا کی بخششی خیمہ زن ہے حسین کی سلطنت کے اندر، حسین داتا حسین راجا، حسین بھگواں حسین سندر، اور حسین حسین فکر و انا کا غازی، حسین جنگاہ میں نمازی، حسین حسن نیاز مندی، حسین اعجاز بے نیازی، حسین آغاز جان ساری، حسین انجام جان گزاری، حسین توقیر کار بندی، حسین تعبیر کار سازی، حسین موجز نمائے دوراں، حسین حق کی فسوں ترازی، حسین ہارا تو یوں کہ جیسے حسین نے جیت لی ہو بازی، اور حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحہ خوانی، حسین دجلہ کا خوش ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی یہ ابھی سید عماد حسن صاحب نے جو ہے آپ کو منقبت سنائی اور امام حسین علیہ السلام کی نذرانہ عقیدت پیش کی، اور بہت کہ ہمارے پیارے جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام، ان کے جو دن ہے یہ خاص انہی کے لیے دن ہے کیونکہ ان غم کے دن ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس سے کربلا کے واقعے سے کہ اس کا ایک شعر آیا ہے کہ عماد صاحب میں آپ سے بات کروں گی تھوڑی سی تو اس کے بعد کہ جیسے کربلا کے واقعے میں تھوڑا سا ہم تھا کہ تھوڑی سی بات چیت بھی کریں گے، اگر آپ تھوڑا سا بات کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ جی کربلا کے حوالے سے یہ کہ تھوڑا سا آپ امام حسین السلام کے آج جیسے محرم کی جو تاریخ بڑھ رہی ہے، 7 محرم سے جو پانی بند کر دیا گیا تھا امام حسین السلام کے تمام بچوں پہ، تو تھوڑا سا میں کہوں گی تھوڑی سی آپ ان دنوں کے بارے میں پڑھیں کہ جب خیمے ہٹا دیے گئے تھے حسین علیہ السلام کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں اور انہوں نے جو اقدام کیے، اور اسپیشلی میدان کربلا میں جناب حسین علیہ السلام نے جو سب ایسے کام کیے جو ان کی فطرت کے خلاف جاتے تھے۔ حسین علیہ السلام کے پاس حضرت عباس جیسا وہ بہادر جنگجو سالار کہ جن کی ایک تلوار کی ضرب سے پوری خطہ عرب و عراق و عجم ڈرتا تھا، ان کے ہوتے ہوئے جناب عباس کو حکم دیا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، اور یہ حضرت عباس نے کیسے قبول کیا؟ وہ آقا کی وفاداری، وفا کے پیغمبر کہ جناب عباس نے اور خیمے کو
ہٹایا جنگ میدان، کیونکہ یہ وہی جو ہے تاریخ چل رہی ہے جو 10 محرم آتا ہے جب آپ کی شہادت کا دن آتا ہے، لیکن یہ کہ مصائب جو ہیں شروع ہو چکے ہیں. مصائب تو جب سادات نے مدینہ چھوڑا تب سے ہی ان پہ وہ علم کی 28 ربیع الاول اس سے وہ شروع ہو گیا. لیکن جو میدان کربلا میں ہے، اور جناب امام حسین کے اگر اس کربلا کے آپ سبھی جو سادات اور اہل سادات اور اصحاب جناب امام حسین کی طرف سے دیکھ لیں تو ہر وہ انسان کو جو ایک کرنے میں ماہر تھا اس کو اس کے خلاف حکم دیا گیا. 6 ماہ کے اصغر وہ جو جنگ نہیں لڑ سکتا اس کو جنگ لڑائی، اور جو جنگ لڑ سکتا تھا جناب عباس ان کو جنگ سے منع کر دیا. جناب سجاد سب سے غیرت مند سید بہادر اپنے مقام میں، وہ بھی ہاشمی سید تھے. سب یعنی کہ محرم میں ساری جو ہیں آنکھیں پر نم ہیں، اور سب جو ہیں اس میں جتنے بھی ہم غم کر سکتے ہیں، اور یہ بہت غم کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ان کے پیارے تھے، جسے کہ کہا جاتا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. تو یہ اگر باتیں ہم تمام مسلمان دیکھیں اور اس طریقے سے ہم اپنے ان کے لیے جنہوں نے اسلام زندہ ہوتا ہے، یعنی قتل اس کا شعر ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. اور کربلا کے بعد اگر ہم یہ غور کریں کہ اس شعر میں بہت کچھ کہا گیا ہے. اور ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان علم، تو اس میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ بھی جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں امام حسین علیہ السلام کو نوحے کے ذریعے، مرثیے کے ذریعے، یا آپ کوئی منقبت پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ خاص دن ہے. ویسے تو ہم سارا سال جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں، اور ہر آنکھ جو ہے جیسے ہی نام آتا ہے حسین علیہ السلام کا تو آنکھ جو ہے پرنم ہو جاتی ہے، ہر آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے کہ وہ کربلا کا واقعہ، وہ سین آپ کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. لیکن یہ خاص طور پہ ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ نوحے کے ذریعے اور مرثیے کے ذریعے منقبت، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں. اور یقیناً میں بہت سارے جو ہیں بہن بھائی وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ لوگ ضرور کال کیجئے. جی یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے داستان علم، اور یقین ہم آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور باتیں بتاتے رہیں گے. اگر آپ لوگ بھی کچھ اس میں کہنا چاہتے ہیں، کچھ امام حسین علیہ السلام کی نظر پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ نذرانہ عقیدت، تو ضرور کہیں، کیونکہ یہ آپ پر ہمارے ساتھ ابھی کچھ ٹائم ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتے. اور ان کا نام لینا بھی جو ہے کہتے ہیں عبادت ہے. اگر آپ کیونکہ اس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی خوش ہوتا ہے، اور اس جو ہے ہمارے لیے بھی رحمت اور برکت کا باعث ہے. یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یقیناً وہ میری بات سے ضرور کہیں گے کہ واقعی. جی عماد حسن صاحب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں، کیا نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ پڑھا کہ اس کو اس کے ساتھ اس کے ضمن میں کہ حسین کیا ہے. حسین خیال خیمہ خلوص خامہ خرد خزانہ، زبان وحدت پہ انما کا حسین ترانہ، ضمیر زمزم خمیر کوثر کرم نشانہ، تمام انبیاء کے دین محکم کا آب و دانہ، محیط عالم مشیر مرسل ماہ زمانہ، تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ، اور تمام غیرت کی ایک آواز غازیانہ، یزید کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ. حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے، حسین وہ ہے جو نوک نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے. اور حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے، حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے، حسین اب بھی لہو سے سیراب کر رہا ہے فلک کنارے، حسین اب بھی سجا رہا ہے زمین پہ شمس و قمر تارے، حسین اب بھی بدل رہا ہے ستم کی طغیانیوں کے دھارے، حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا پہ قرآن کے درد پارے، حسین اب بھی سنبھل کے بچا رہا ہے سبھی سہارے، حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پہ سجل دلارے، حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے، یزیدیوں کو یہ وہم ہوگا کہ صرف ایک دن حساب ہوگا، حسین سے جو جہاں بھی اجلے وہاں ہی خانہ خراب ہوگا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت خوبصورت جو ہے آپ نے پیش کیا. اور جی ہمارے ساتھ عماد حسن بھی اور ناظرین ہمارے ساتھ دونوں مہمان بھی موجود ہیں. اگر آپ ان سے کچھ سننا چاہتے ہیں نوحہ تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود کچھ سنانا چاہیں تو ضرور سنائیں. جیسے میں ابھی
प्रोग्राम के शुरू से ही कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो है कुछ यकीनन कुछ लोग जो है मजालिस में गए होंगे, लेकिन कुछ लोग जो घर में हैं और जो इमाम हुसैन सलाम के हवाले से उनकी शान से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अकीदत के कहते हैं चंद अल्फाज अकीदत के जो फूल हैं वो आप उनके कदमों में निछावत लेना ज़रूर करें, क्योंकि माह मुहर्रम और ये बहुत तेज़ी से दिन गुजर गए, अब थोड़े से ही दिन रह गए, यानी कि 10 मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम तक शहादत का दिन आप इमाम हुसैन सलाम की, तो आप जितना हो सके आप उनको अपने नज़ारा अकीदत पेश करें, क्योंकि इस्लाम की खातिर उन्होंने अपने छोटे बच्चे बड़े और जो अपने असहाब जो थे उनके दोस्त थे सब उन्होंने जानिसार कर दिए, और तो उन्हीं के हमें जो है उन्हीं की उस वजह से कि हम इतना बड़ा उन्होंने जो है मार का करबला हुआ, तो उसके लिए हमें चाहिए कि उनकी खिदमत में ज़रूर हम नज़ारा अकीदत पेश करें। जी अम्माद हसन फरमाइश भी है और हम फरमाइश भी पूरी करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ जो है अम्माद हसन साहब आप तशरीफ रखें, क्या सुना रहे हैं भैया? जनाब आली मकाम की शान में कि दुखते हुए दिलों की सदा मातमे हुसैन, दुखते हुए दिलों की सदा मातमे हुसैन, यानी खैराजी सीले वफा मातमे हुसैन। और जब तक यजीदियत है मुहीते दिल फरात, करती रहेगी मेरी अना मातमे हुसैन। और दरबार इज़्दी में बसत हुस्न एहतमाम, तासीर इल्तमास दुआ मातमे हुसैन। और हर दौर जुल्म जौर में बातिल के सामने, ऐलान जंगे तबलो वगा मातमे हुसैन। और फरते अलम से मेरे फरिश्ते भी रो पड़े, फरते अलम से मेरे फरिश्ते भी रो पड़े, जब गोशाहे लहद में किया मातमे हुसैन। और उसकी धमक से ज़लज़ले कसरे यजीद में, इसकी धमक से ज़लज़ले कसरे यजीद में, तरकीब रद्द रंज बला मातमे हुसैन। पलकें झपक झपक के सबूते अज़ा मिले, पलकें झपक झपक के सबूते अज़ा मिले, करती है आँख सुबह मसा मातमे हुसैन। मैं सोच ही रहा था इलाजे गमे हयात, मैं सोच ही रहा था इलाजे गमे हयात, बेसाख्ता किसी ने कहा मातमे हुसैन। और पाबंदियाँ हजार हों इस जिक्र पे मगर, मोहसिन करेंगे हम तो सदा मातमे हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो दास्तान अलम ये अख्ताम को पहुँचा, तो मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अम्माद हसन आपका कि आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए, और सैयद असफार नकवी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप हमारा में हमें कॉल आ गई है तो पहले वो ले लेते हैं, क्योंकि जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अमजद अली शाह। अमजद अली शाह जी। जी अमजद साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मलिक साहब से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाजी अब्बास की शान में कोई रुबाई सुना दें प्लीज। रुबाई जी अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल आपने कुछ लेट कॉल कर दी, अगर 2 बोल हम जरूर सुनवा देंगे आपकी, जो आप आए हैं कॉल हैं तो हम जरूर सुना देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कल आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा दास्तान अलम जो हमारा सुबह भी होता है इस टाइम भी हम उसमें जो है मैं फरमाइश आप तक पहुंच गई है, तो आपने जरूर सुना, लेकिन अभी आप 2 बोल सुना दी, मैंने कॉल किया। अमजद अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, और आप भी जो है मैं जी ओके जी अल्लाह हाफिज जी। कुछ बोल अगर आप सुना दें मौला अब्बास। जी जनाब अब्बास की शान में एक रुबाई है कि जब भी मजलिस में आते हैं तुझे सलाम कहते हैं, जब भी मजलिस में आते हैं तुझे सलाम कहते हैं, और जहां में अहले वफा तुझे वफा का इमाम कहते हैं। क्या कभी किसी ने गौर किया है कि जब भी बारिश के कतरे, क्या किसी ने कभी गौर किया है कि जब भी बारिश के कतरे तपती जमीन पर पड़ते हैं तो अब्बास का नाम कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और यकीनन अमजद साहब आपकी फरमाइश पूरी कर दी, लेकिन कल भी जो है आपको बहुत ज्यादा रुबाई सुनाई जाएगी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के पे। जी प्रोग्राम का जो है वो कम जो टाइम जो है वो अख्ताम को पहुंचा, तो नाज़रीन दास्तान अलम कल लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़। 9 ਲੱਖ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਆਏ ਵੈਣ ਕੀਤਾ,
میں ملنا تھکے ہوئے بابے کو 9 ਲੱਖ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਆਏ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਮਾਸ ਚ ਟੋਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋ 9 ਲੱਖ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਆਏ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁੰਮ ਹੈ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁੰਮ ਹੈ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਟੁਰਣ ਮੁਹਾਲ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੁਰਣ ਮੁਹਾਲ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਿਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋ 9 ਲੱਖ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਆਏ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋ 9 ਲੱਖ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਆਏ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋ میں خدا دی زہرا ٹور آئے میں ونجنا پیو دی جولی تائیں میں خدا دی زہرا ٹور آئے میں ونجنا پیو دی جولی تائیں جداں خون سی منڈ والاں تے جداں خون سی منڈ والاں تے بن ویسا قتل دی عین گواہ میں ملنا تھکے ہوئے بابے کو 9 ਲੱਖ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਆਏ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋ ਗੋਹਰ ਬਾਬਾ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਈ ਘੜੀ ਆਈ ਗੋਹਰ ਬਾਬਾ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਈ ਘੜੀ ਆਈ ਜਦਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋ تو نہ مل تھکے ہوئے بابے کو جزاک اللہ